مجھے بتایا گیا تھا, آئی ڈنٹ نو اباؤٹ اٹ. اوکے, اور اسی دن جو ہے وہ ہم نے سیکشن دے دی تھی نیچے گراؤنڈ پہ. آپ کو پتا ہے سرکاری لوگ جو ہے وہ جس طرح سے فائل ہیں ادھر سے ادھر, پھر بھی مجھے پیچھے لگنا پڑا چونکہ مجھے اسٹوڈنٹس نے جو ہے وہ پرسنلی کہا تھا, مجھے یاد رہ گئی تھی وہ بات. اور آپ کو آئی تھنک جو نیکسٹ منتھ کی جو سیلری ملے گی اس دن سے لے کر اب تک وہ سارے 13,000 کے حساب سے ملے گی. ریئلی تھینکفل کیونکہ یہ انہوں نے مجھ سے خاص عباسی کے ڈاکٹرز نے بولا تھا. نہیں, عباسی کے ڈاکٹر جو ہے وہ بالکل پریشان نہیں ہو, اینڈ یو ڈونٹ ہیو ٹو بی تھینکنگ می. میں صرف یہ کہوں کہ دیکھیں یہ بڑا عجیب سسٹم ہے. مجھے آئی شوڈ بی فیلنگ سیئنگ سوری ٹو یو بیکاز دیٹس ریئلی انجسٹس کہ آپ جو ہے وہ ایک جگہ پہ 15,000 روپے دے رہے ہیں, ایک جگہ پہ 6,000 روپے دے رہے ہیں. دین ہاؤ کین یو آسک کوالٹی ڈلیوری, کوالٹی سروسز. تو یہ بالکل نہیں تھا, اور مجھے ایک سیکنڈ لگے مجھے اس کو ڈیسائیڈ کرنے میں, اور وہ ڈیسائیڈ کر لے. آلدو کہ یہ مجھے مجھ تک یہ میٹر آنے نہیں چاہیے, تو ڈپارٹمنٹل میٹر ہے, یہ ریزالو ہونا چاہیے. ویسے عباسی کے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ, کوئی ہاتھ کھڑا کریں. میں بتاؤں عباسی کا یہ بھی حال میں نے سنا ہوا ہے, اور جو کہ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ اس سے پہلے جب یہ ری آرگنائز ہوا ہے ڈاکٹرز آتے ہی نہیں تھے, تنخواہیں لینے آتے تھے اور پرائیویٹلی پریکٹس کرتے تھے جا کے. جہاں اتنے سال کیا ہے وہاں پہ اگر 1 مہینے کی ڈیلے ہو گئی ہے تو صبر کر لیں تھوڑا سا 1 مہینے کے لیے, تو قبر کا حال مردوں کو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اسٹائپنڈ پہ ہیں, جو کہ ینگ آئی نو بٹ دے آر ڈوئنگ ویری ویل. آئی مین آئی نو عباسی سے ہی مجھے ایک اور کمپلینٹ آئی تھی کہ وہاں پروموشن کا جو ہے نا ابھی کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے, جس کا دل کرتا ہے اس کی پروموشنز ہو جاتی ہیں, اور کوئی وہاں پہ ایک ایسا ٹرانسپیرنٹ قسم کا سسٹم نہیں ہے. ٹرانسپیرنٹ قسم کا سسٹم تو پورے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کوشش کر رہے ہیں آئیڈیل سچویشن کی طرف جانے کے لیے, ادروائز جو ہے وہ ہے نہیں آئیڈیل. اور جو ہماری نالج میں جو چیز آ جاتی ہے اس پہ ایکشن ہوتا ہے, ایکسپلور بھی کر رہے ہیں. وی آر موونگ ٹوورڈس ٹو دی آئیڈیل کنڈیشن, بٹ ابھی ہم آئیڈیل کہہ نہیں سکتے اس کو. کون ہے جی, دیں بچے کو دیں. Firstly, sir, it's an honor for us seeing you among us, and no doubt you are one of those successful personalities who portray fine image of our homeland. Firstly, I would like you to put the light on the pearl-like success, secret of success of your life. Thank you very much. And you must tell me that who was your role model before becoming role model for us? Well, let me just give you an answer from your last point, that my role model was definitely and is and will be my leader, Mr. Altaf Hussain, and because of his dedication, had he not been the leader of my party, I would not be the worker of MQM, to be very honest. Okay, and so many people who are today governor and Nazans, they wouldn't be around here because they all belong to the normal families, and these families had no rights in Pakistan's politics, number one. So I wouldn't be sitting in front of you right now if I was not the worker of MQM because of his ideology. I joined that party years ago, and I followed his philosophy, and his philosophy made me devote my time and my dedication towards the party and his all deeds and his all instructions. Now, when it comes to my responsibility and what you have said, look, everything needs dedication and honesty. You have to have a power to offend people, and you can only offend people if you know that nobody can put finger on you. So then, I mean, if you are honest, you are dedicated, you know you are not taking any vested interest, so you can offend people. لوگوں کو ناراض کرنا آنا چاہیے, جس کو ناراض کرنا آتا ہے پھر وہ تو آپ انسان کمپرومائز وہی کرتا ہے جہاں پر اس کو یہ پتا ہو کہ ابھی میں اس کو اگر کچھ کہوں گا تو یہ بھی آگے سے پلٹ کر جو ہے وہ مجھے یہ کہے گا کہ بھائی تم نے بھی فلاں جگہ جو ہے وہ چوری کی ہے, تم نے بھی فلاں جگہ جو ہے وہ ویسٹ انڈیز لیا. مجھے سوچنا نہیں پڑتا اس بات کو کہنے سے, کسی کو بھی پکڑنے سے پہلے مجھے یا کسی کے لیے بولنے سے پہلے مجھے سوچنا نہیں پڑتا. تو اف یو آر ورکنگ آنےسٹلی, honesty is one, dedication and sincerity with your commitment. So I have a commitment not with the people but with my party.
People did not vote me, to be very honest. Nobody knew Mustafa Kamal 3 years back. People voted for my party and on my leader's call. Nobody knew me 3 years back. My leader brought me in and he said, look, he's the man, he will be your Nazim. So people didn't know me, people knew my leader and my party. They have voted my leader and my party. So my commitment is with my party and my leader. And unka jo hai wo کمٹمنٹ ہے, تو مجھے تو ان کی کمٹمنٹ کو پورا اترنا ہے کہ بھائی کل کو کوئی ان کو پلٹ کرنا آ گیا کہ یار کس آدمی کو ناظم بنا دیا شہر کا. ٹھیک ہے, بات پتہ ہے کہ ایک سوال میں نے آپ لوگوں سے بھی پوچھنا ہے اور میں نے سٹی ناظم سے بھی پوچھنا ہے, ذرا پینفل سوال ہے یہ. پروین شاکر صاحبہ یاد ہے کسی کو آپ میں سے؟ پروین شاکر صاحبہ ڈائیڈ ان اے ویری ٹریجک ایکسیڈنٹ مینی ایئرز بیک, اور ان کی ڈیتھ اس طرح ہوئی کہ جب ایکسیڈنٹ کے بعد ان کو زخمی حالت میں ایک بہت بڑا لیڈنگ ہسپتال ہے اسلام آباد کا, وہاں پہ لے کے جایا گیا تو وہاں ڈاکٹرز نے ایمرجنسی میں ان کو ٹریٹ نہیں کیا بیکاز وہ اسٹرائک پہ تھے, دے ور آن اے اسٹرائک. اور اس طرح پتہ نہیں کتنے واقعات ہوتے ہیں. یہ تو ایک نون فگر ہے, سیلیبریٹی تھی جن کا ہمیں پتا تھا تو ان کا میں نے نام دے دیا, بٹ اس طرح کتنا ہوتا ہے. آپ ابھی اسٹائپنڈز بڑھانے کی تو بات کر رہے ہیں, مجھے آپ بتائیں ناظم صاحب کے اسینشل سروسز والے, چاہے وہ وکیل ہوں, چاہے وہ ڈاکٹر ہوں, چاہے وہ نرسیں ہوں, جب یہ ہڑتالیں کریں تو پوری دنیا میں اس کی کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. ول یو آلسو ہیو دا ہارٹ اینڈ دا کریج ٹو ٹرمینیٹ دم؟ ول ناٹ اونلی فار, ایک تو ہمارے یہاں کسی نے آج تک اسٹرائک کی نہیں, اللہ کا شکر ہے. اور جہاں تک ٹرمینیشن کی بات ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے یہ ایک پریکٹس شروع کی ہے کہ اب میں نے اپنے دور میں کوئی بھی پرماننٹ امپلائی جو ہے وہ میڈیکل فیلڈ میں اپوائنٹ نہیں کیا. پیرامیڈکس اور ڈاکٹرز میں کوئی بھی پرماننٹ, کوئی بھی ہمارا سرکاری پرماننٹ ملازم نہیں ہے. دماد کوئی نہیں ہمارا کوئی نہیں ہے دماد. ہمارا جو ہے سارے لوگ جو ہے وہ کانٹریکٹ بیسس پہ ہیں, اور کانٹریکٹ میں مجھے یہ, اگر میں کوئی پرماننٹ امپلائی ہے تو پرماننٹ امپلائی کے نکالنے کے, اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں یا میں سیٹسفائی نہیں ہوں تو اس کے پروسیجر ہے کہ آپ پہلے اس کو شو کاز دیں, اس کے بعد وہ آپ کو جواب دیں گے 10 دنوں کے بعد, پھر آپ اس کو جو ہے وہ سسپینڈ کریں, آپ نہیں مانیں پھر وہ سسپینڈ کے لیے اپیل کریں گے, اینڈ اٹس اے لانگ پروسیجر. ٹھیک ہے, آپ 2 سال تک اس کو جو ہے کراسپونڈنس ہی کرتے رہے, اس کا کچھ اگر آپ نے اس کو نکال دیا تو کل کو جا کر کورٹ سے وہ لے کر آ جائے گا. ناظم بدل گیا اتنی دیر میں. ابھی ہم نے جو چونکہ یہ اسینشل سروس ہے, جس چیز کی طرف آپ جو ہے وہ توجہ دلا رہے ہیں, ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ان کو اچھے ریٹ, اچھی سیلریز دیں, اچھے پیکیجز دیں, بٹ ہم انہیں جو ہے وہ کانٹریکچل بیسس پہ رکھیں, اپنی ان کی پرفارمنس بیس پہ. جو بھی اچھی پرفارمنس رہتی ہے سال بھر کے بعد ایویلویٹ ہو, 2 سال کے لیے پھر بڑھا دیں کانٹریکٹ, لیکن ہائرنگ فائرنگ جو ہے وہ 1 سیکنڈ میں ہو. فار انسٹنس کہ کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز, جب ہم نے وہاں پر ہائرنگ کی, وہاں پہ ہمارے اپنے ہاتھوں سے ہائر کیے ہوئے لوگ جناب آ تو گئے وہاں پر, اور کانٹریکٹ بیسس پہ آئے, اچھی سیلریز پہ آئے, گورنمنٹ کے ڈاکٹروں کی پیکج سے اچھے پیکج پہ آئے, لیکن انہوں نے آنے کے بعد اس کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز کو انہوں نے اسی طرح سے سرکاری ادارہ ہی سمجھ لیا. ٹھیک ہے, 1 مہینے تک میں ان کو آبزرو کرتا رہا, ان کو بتاتے رہے کہ بھائی نہیں کریں, آپ نے یہ کانٹریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ 3 شفٹوں میں آئیں گے, آپ جو ہے وہ رات میں بھی آئیں گے. دن میں ڈاکٹرز ہوتے تھے, رات میں نہیں ہوتے تھے, اینڈ نوبڈی شوڈ گیٹ آفینڈ ہیئر. اگر آپ برا بھی مانے تو جی آپ مانیے, 2 روٹی زیادہ کھائیے, لیکن جو ہے وہ وہاں پر پھر میں نے 1 مہینے کے بعد, چونکہ میں 2-3 میں نے وزٹس کیے, وہاں پہ لوگ نہیں ملے, 1 دن میں 1 آرڈر سے 38 ڈاکٹرز کو میں نے ٹرمینیٹ کیا. 38 ڈاکٹرز کو 1 آرڈر سے. یہ کبھی بھی نہیں ہوا سرکاری. اگر وہ پرماننٹ ہوتے تو میں نہیں کر سکتا. مجھے خدا نخواستہ ان سے, میرے اپنے اپوائنٹ کیے ہوئے لوگ تھے, وہ اپنے ہاتھوں سے اپوائنٹ, بٹ دے ہیو ٹیکن می فار گرانٹیڈ کہ وہ اسی طرح سے وہ کہ جی گورنمنٹ اسپتال میں آ گئے, اب تو یہاں پہ بھی کریں اور سارا سوچا. تو دس شوڈ ناٹ ہیپن یقیناً. لیکن اس میں ساتھ ساتھ گورنمنٹ کا بھی کام ہے کہ اگر آپ کسی سے کوالٹی ٹائم مانگ رہے ہیں تو دیکھیں آپ یہ اسٹک اینڈ کیرٹ والا جو ہے وہ آپ کو موٹیویشن دینی پڑے گی, اس کو آپ اتنا ریوارڈ دیں. اور ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے کہ ایسے بھی ڈاکٹرز ہیں, ایسے پروفیسرز ہیں, آپ یقین کریں کہ جو وداؤٹ سیلریز جو ڈاکٹر حق جن کا انتقال ہو گیا کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز میں, ابھی ہم نے ان کی 2nd اینیورسری منائی ہے, آپ یقین کریں وہ شخص جو ہے ہی واز اے لیجنڈ, اور وہ ان کو میں ان کے پیچھے بھاگتا تھا کہ سر آپ کچھ